السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہو گے۔ الحمدللہ سے بھی ٹھیک ہے۔ شروع کر دیں آج دا ولاگ۔ یہ کلر ہے ایپل کا، ٹھیک ہے، بلیک کلر ہے۔ بالوں کو ہم لگائیں گے۔ یہ بہت اچھا کلر ہے۔ اس کا کلر جو ہے ایک تو خوشبودار ہے اور دوسرا کسی قسم کی الرجی وغیرہ نہیں کرتا۔ یہ دو پیکٹ ہیں، ایک میں وائٹ ہوتا ہے ایک میں براؤن ہوتا ہے، دونوں کو مکس کریں گے تو بلیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ادھر سے لیا تھا 30 درہم کا۔ ابھی ہم بالکل تھوڑا سا بنائیں گے، صرف ہم نے اپنی داڑھی کے لیے بس۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا نام نمبر ہے۔ ایپل لکھا ہوا اوپر، اور یہ 30 درہم کا آیا، 30 درہم کا، صحیح ہے۔ ایک ڈال لیا ہم نے وائٹ والا، اور ابھی براؤن ڈالیں گے، تھوڑا سا براؤن ڈالتے ہیں۔ بس اتنا کافی ہے۔ اس کا کلر بہت زبردست ہوتا ہے اور 15-20 دن آرام سے چل جاتا ہے۔ آپ مہینے میں 2 بار لگائیں گے تو بہترین ہوتا نظام۔ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم اس کو حل کر لیں گے۔ چلے میں اس کو پہلے حل کر لیتا ہوں تو پھر آگے لیں جی۔ کلر کو میں نے بہترین قسم کا حل کر لیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے خط وغیرہ بھی بنا لیا، خود ہی بنایا میں نے۔ تو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ خط میں کیسا بنایا میں نے خود۔ میں اکثر خود ہی بناتا ہوں۔ صحیح ہے، اور ابھی کلر لگاتے ہیں۔ ایپل نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر یہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ 72 جو کلر ہے اس کی خوشبو جو ہے آپ کے بالوں میں وہ 72 آور یعنی 72 گھنٹے بالوں میں اس کی خوشبو رہتی ہے، اور بہت ہی پیاری خوشبو ہے۔ جو ہمارے بھائی کلر لگاتے ہیں بالوں کو تو ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، تو ویسا والا کلر استعمال کریں۔ ایک تو اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی ابھی کلر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، چلتے ہیں ابھی کلر لگاتے ہیں۔ وہاں پہ یہ کلر ہے اور یہ ساتھ ہم کنگا لے لیے۔ نہیں جی یہاں پہ ابھی کلر لگائیں گے۔ بال تو ٹھیک ہی ہے تقریباً، ابھی صرف داڑھی کو لگائیں گے۔ اس کی خوشبو بہت پیاری ہے۔ چلے میں کلر لگا لیتا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ نہیں جی فائنلی کلر لگ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ خشک ہوئے گا 15-20 منٹ تک، بس 15-20 منٹ تک کے بعد ہم اس کو دھو لیں گے، یعنی میں نہاؤں گا، نہا کے پھر کپڑے چینج کر لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ نہیں جی میں ریڈی ہو گیا، نہا لیا الحمدللہ، اور ابھی دیکھیں ڈریس وغیرہ پورا چینج کیا۔ ابھی ہم بنائیں گے چائے، چائے کے بعد کریں گے ناشتہ،
تو پھر باقی کام بعد میں. اوکے جی چلو چلتے ہیں چائے. یہ میں نے لے لیا ترموز اور یہ چائے کا سامان اس میں ڈال دیا. ابھی چلتے ہیں چائے بناتے ہیں. میں ابھی آ گیا کچن میں بناؤں گا. چائے کے بعد ناشتہ کر کے پھر آج میں روم پہ ہوں تو مجھے کبھی روم والے بول رہے تھے کہ آپ کو چکن بنانا ہے تو پھر چکن بنانے کے اللہ خیر کرے گا. تو فی الحال پہلے یہ کرتے ہیں. اور باہر کا سین دیکھیں کہ ماشاء اللہ کتنی تیز دھوپ ہے. دیکھا آپ نے. اور یہ دیکھیں ادھر بلی اور بلی کے بچے. ہلو 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 ہلو. میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. میں آپ کو چائے دے گا. چائے دے گا. کپ لے کے آؤ. کپ لے گئے. اچھا بات سنو. لیٹر بھی لے کے آؤ. لیٹر نہیں ہے میرے پاس. لائٹر. ہاں روم کتنے یہ کچن میں لے کے آؤ. یہ ہمارے کیمپ کا آدمی ہے. صفائی وغیرہ کرتا ہے ادھر. تو میں نے بولا اس کو کہ آپ بھی کپ لے کے آؤ. آپ کو بھی چائے دیتے ہیں. میں اوپر اس کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن اوپر ملا نہیں میرے کو. یہ دکان پہ چلا گیا تھا شاید کوئی لسی وغیرہ لینے کے لیے. کیونکہ گرمی میں کام کرتے ہیں تو بہت مشکل ہے. اس کا صفائی کا کام کرتے ہیں پورے کیمپ کا. میں نے بولا چلو آپ کو چائے دیتا ہوں تو آپ بھی تھوڑا ناشتہ کر لیں. میں چائے گرم کرتا ہوں. لیٹر نہیں ہے میرے پاس. لیٹر کو لے کے آتا ہوں. میں نے بولا اسی روزے کو ابھی وہ لیٹر لے کے آتا تو پھر آگ لگاتے ہیں چولہے کو. اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کیمپ کی صورتحال. کیمپ پورا جناب میاں میاں صفائی کی ایسی بندے نے. اور دھوپ بہت تیز ہے. دھوپ بہت تیز ہے جی. بلی کے بچے کتنے پیارے ہیں. اور یہ ادھر بس پورے کیمپ میں گھومتے رہتے ہیں. ایک یہ ہے بس بس بس. جہان سارا تو پھر لباں میں مدینے ورگی فضا نہ ملسی. آئیے لیں جی. چولہا میں نے چلا لیا. ابھی رکھتے ہیں اوپر چائے. ایسا لگ رہا ہے جیسے گیس بہت کم آ رہی ہے. سلنڈر چینج کرنا پڑے گا. لیکن امید ہے کہ ہماری چائے گرم ہو جائے گی. نہیں بھائی صاحب ابھی میں تیاری کروں گا چکن پکانے کی. تو باقی سارے آدمی ڈیوٹی پہ ہیں. میں روم پہ ہوں. تو سبھی نے بولا تھا کہ چکن بنانا ہے. ابھی میں اس کی تیاری کروں گا. ساتھ ساتھ ویڈیو بنے گی آپ لوگوں کے لیے. ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. شیئر کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. تو کمنٹس کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو کہاں کہاں دیکھی جاتی ہے. صحیح ہے. تو میں ابھی شروع کرتا ہوں. اللہ خیر. سب سے پہلے پیاز کٹنگ کریں گے. اور ادرک لہسن. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کٹنگ شروع کر دیتے ہیں. میں اس وقت یو اے ای میں ہوں شارجہ میں. مجھ کو یہاں پہ 10 سال ہو گئے ہیں. یو اے ای میں ایک ہی کمپنی میں کام کر رہا ہوں. پہلے میں اسٹیل فکسر کا کام کرتا تھا.
जिसमें मैंने 7 साढ़े 7 साल स्टील का काम किया है। तो अभी 2.5 साल हो गए हैं मुझे, मैंने लाइसेंस लिया है ऑपरेटर का। तो अभी मैं 2.5 साल से ऑपरेटर का काम कर रहा हूँ, मतलब मशीनरी वगैरह चलानी। तो आजकल मैं रूम पे हूँ, वो भी कोई वजह है, मैं आपको वो भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा कि क्या वजह है कि मैं रूम पे हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से इधर है तो अच्छा टाइम गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और मौसम के वाले से आपको पता ही है कि हमारे रात में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और मैं यहाँ पे सिल्वर कास्ट कंपनी है, अबू धाबी की कंपनी है, जिसमें मैं काम करता हूँ। जो भी दोस्त यूएई में, अमारात में आना चाहते हैं ज़रूर आएँ। और एक बात है कि काम सीख के आएँ, लाजम। बंदे के पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए, तो फिर बेहतर रहता है बंदा। वैसे लेबर में आपको पता ही है कि बहुत मुश्किल है काम करना, तो इसलिए हुनर सीख के ज़रूर आइएगा। जो भी हमारे दोस्त, हमारे भाई पाकिस्तान से, इंडिया से, बंगला से, नेपाल से, जिधर से भी यूएई में आना चाहते हैं, तो उन सब के लिए यही है कि भाई कोई ना कोई हुनर ज़रूर आपके पास होना चाहिए, तो फिर इधर फ़ायदा है। अगर आप लेबर में आ रहे हैं तो ठीक है, आप अपने मुल्क से इधर कुछ बेहतर कमाएंगे, लेकिन आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी। जैसे आपको पता है गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो फिर गर्मी में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपके पास कोई हुनर वगैरह होगा तो आप अच्छे से काम कर सकोगे, अच्छे से टाइम गुजार सकोगे यहाँ पे। तो अगर आप कोई काम भी नहीं सीखा तो यहाँ पे आके आप लाइसेंस ले सकते हैं किसी भी गाड़ी का। तो लाइसेंस लेने के लिए फिर आपको कम अज़ कम 1 साल, जो पहला वाला 1 साल है उसका जो पैसा है वो आप लाइसेंस पे लगाएं, घर वालों को गुड बाय बोलें, तो फिर आप थोड़े सेट हो सकते हैं आने वाले टाइम। मतलब घर से अगर आपको सपोर्ट है तो आप इधर लाइसेंस ले सकते हैं। तो जिस बंदे के पास लाइसेंस होगा वो बंदा फिर सुकून में होगा। ये बात, काम करने में उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाओ, बस मज़े से अपनी दिहाड़ी लगाओ। और जिस तरह के आजकल हालात हैं कि बंदा विजट पे आ जाए तो फिर आके काम ढूंढ ले, कुछ ऐसा कर ले, ये बात भी सही नहीं है। बेहतर तो यही होता है कि आप अपने मुल्क से ही वीज़ा पकड़ो, वर्क वीज़ा, काम का वीज़ा पकड़ो, उसी पे आ जाओ, वो सबसे बेहतर है। विजिट पे आना भी अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप खाली घूमने के लिए आ रहे हैं तो फिर आइएगा विजिट पे, फिर मुश्किल नहीं है। अगर आप काम के नीयत से आ रहे हैं कि विजिट पे जाके वहाँ पे जाके जॉब ढूंढ लेंगे, कुछ कर लेंगे ऐसा, तो फिर मुश्किल है। हमारे जो भाई हमारी वीडियो देखते हैं उनको चाहिए कि आगे से हमारी वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से हमारा भी कुछ फ़ायदा होता है, तो जो हमारे दोस्त देखते हैं वीडियो उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो आप दोस्तों की वजह से ही हमारा चैनल चलेगा, इंशाल्लाह चल रहा है और मज़ीद चलेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। और मैं बात कर रहा था विजिट पे आने की। विजिट पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, फिर काम के लिए आना तो विजिट पे नहीं, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे आके, रहाइश का बहुत मुश्किल है। वर्क वीज़ा लो और सीधा काम पे, बस क्लास। साथ साथ काम करो, साथ साथ जब छुट्टी का दिन हो तब आप घूमो, सैर तफरी करो, वो बेहतर है। ना कि विजिट पे आके सीधा ऐसा घूमना घुमाना, वो अच्छा नहीं है। साथ साथ मैं मसाला भी काट रहा हूँ, आपको देख रहे हैं आप, ये काम भी साथ साथ हो जाएगा। अभी मैंने मुर्गी लेने जाना है, बाहर धूप बहुत तेज़ है इसलिए मैं नहीं अभी गया। मैं बोला थोड़ा पहले मसाला बना लेता हूँ तो फिर जाऊँगा। अभी एक आइटम और बाकी है, टमाटर। टमाटर फ्रिज में पड़े हैं, वो भी निकाल दिए। मेरी मर्ज़ी है कि आज मैं इसको कुछ अलग तरीके से बनाता हूँ। हमारे तो रूम वाले सभी इसी तरह काट के बनाते हैं मसाला। तो मैं इसको सारे सब आइटम को डालूँगा जूसर मशीन में, ग्राइंडर में, तो उसी के साथ इसको ग्राइंड करूँगा और सीधा सीधा इसको कढ़ाई में डाल देंगे। क्योंकि एक आदमी के लिए ये चीज़ें सारी करना मुश्किल होती हैं, साथ कोई एक बंदा और हो तो आसानी होती है। इसलिए मैं इसको अभी सीधा ग्राइंडर में डालूँगा।
یہ رہی جوسر، جگ اس کا یہ ہے، اس میں ڈالیں گے سارا سامان اور اس کو گرائنڈ کریں گے۔ یہ اس کا ڈھکن ہو گیا۔ ایک آئٹم باقی ہے ٹماٹر، یہ ٹماٹر بھی آ گئے، مرچ بھی آ گئی، ان کو ابھی پانی مارنا پڑے گا، پانی میں دھو کے لاتا ہوں ان کو ابھی پانی مارنا پڑے گا۔ لیں جی ٹماٹر اور مرچ میں دھو کے لے آیا، ابھی اس کو بھی اسی میں ڈالیں گے، ادھر ادھر گرائنڈ کر دیں گے۔ لہسن، ادرک اور ٹماٹر مرچ 4 آئٹم اکٹھا مکس کریں گے، پیاز کو علیحدہ سے۔ لیں جی ہم نے اس کو 4 آئٹم کو اکٹھا ڈال لیا ہے، اب اس کو گرائنڈ کرتے ہیں۔ تھوڑا پانی ڈالنا پڑے گا، پانی سے یہ ہے کہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی۔ یہ بہترین قسم کا مسالہ ریڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کسی دوسرے برتن میں نکال لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے ایک، اس میں ہم نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین مسالہ بن گیا جی۔ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس میں، اچھے سے صاف ہو جائے گا، پھر بعد میں اسی میں پیاز کو بھی گرائنڈ کر لیں گے۔ پیاز کو ہم علیحدہ سے کڑھائی میں ڈالیں گے، اس میں نہیں ڈالیں گے۔ اس میں بھی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، زیادہ نہیں، کیونکہ پھر جب اس کو آئل میں ڈالیں گے تو پھر مشکل ہے۔ میں نے اصل میں موٹے موٹے پیس ڈال دیے ہیں، اس لیے پھر تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی پیاز بہترین قسم کا ریڈی ہو گیا۔ ابھی ہم پہلے اس میں کڑھائی میں گھی نہیں ڈالیں گے، بس اسی طرح تھوڑا پیاز کو بھونیں گے، بعد میں گھی ڈالیں گے، کیونکہ ابھی اس میں پانی ایڈ ہے، تو پانی رہے گا تو گھی دونوں مشکل ہے۔ اور یہ رہا ہمارا پیاز، دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں دہی بھی ایڈ کریں گے، دہی بھی لے کے آئیں گے۔ یہ چیزیں ہماری ریڈی ہو گئی۔ تھوڑا سا اس کو ڈھانپ دیتے ہیں ابھی، صحیح ہے۔ اور ابھی لے کے آتے ہیں مرغی اور دہی۔ چلو چلتے ہیں، لے جی ابھی چلتے ہیں، چکن اور دہی لے کے آتے ہیں۔ باہر بہت تیز دھوپ ہے، اللہ اکبر۔
پاکستان میں بھی گرمی پڑتی ہے لیکن جو یو اے میں ہے نا یہ زیادہ گرمی ہے. لے جی یہ بکالا ہے دکان ہے, یہاں سے ہم پکڑیں گے مرغی. یہ مرغی ہے جناب, یہ مچھی ہے. یہ کھلا چکن ہے اور یہ پیکنگ والا ہے. چکن ہم نے لے لیا, اب اس کو کٹنگ کروائیں گے. یہ مشین ہے جس پہ کٹنگ ہوتی ہے. ہاں لیں جی, ہمارا گوشت کٹنگ ہو گیا. یہ اس کی قیمت بنی ہے. ابھی چلتے ہیں روم پہ اور ایک دہی لینا ہے. دہی بھائیان ادھر ہے. یہ پکڑ لیتے ہیں الین والا. جی بھائی جان یہ کرنا ہے تھوڑا. جی چکن ہم نے لے لیا, تو ابھی چلتے ہیں روم پہ. گرمی بہت ہے. یہ وہ جگہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں, یہ شارجہ میں ہے. جگہ کا نام ہے السجہ انڈسٹری ایریا. تو ابھی چلتے ہیں روم پہ. روم پہ ہم آ گئے ہیں. باہر بہت گرمی ہے تو ابھی مرغی صاف کرنی ہے. مرغی کو صاف کرنے کے لیے ہم ڈالیں گے ڈبے میں. ادھر سے ڈبہ پکڑتے ہیں. یہ رہا ڈبہ. دہی کو باہر نکالیں گے اور چکن جو ہے اس کو ڈبے میں ڈال کے اچھے سے صاف کر لیں گے. چلیں میں پہلے چکن صاف کر لیتا ہوں پھر ملتے ہیں. بھائی جان ہم نے کڑھائی چولہے پہ چڑھا دی اور پیاز ڈال دیا ہے. پیاز کو میں نے گرینڈر میں باریک کر کے ڈالا. ابھی تھوڑا اچھے سے یہ براؤن ہوئے گا تو اس میں چکن ڈال دیں گے. یہ جی پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے. ابھی ہم اس پہ چکن ایڈ کریں گے. اور اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اور بعد میں اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے. ابھی اچھے سے اس کو بھونیں گے. اس کو اچھے سے بھوننا ہے جب تک براؤن ہو جائے گا
تب تک بھوننا ہے، اور بعد میں یہ مسالہ ڈالیں گے. یہ دہی ہے، یہ آئل ہے. آئل تو ہم نے پہلے بھی ایڈ کر دی ہے، لیکن ابھی اس کو اچھے سے بھوننا ہے بس. دیکھ سکتے ہیں آپ کچن میں بہت گرمی ہے، باہر تھوڑی ہوا چلتی ہے. کڑھائی میں جو چکن ڈالا ہوا اس کو ہلانا پڑے گا. لے جی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا. ابھی میں نے اس میں مسالہ بھی ڈال دیا ہے، جو ٹماٹر، مرچی، ادرک، لہسن کا پیسٹ بنایا تھا میں نے، وہ بھی ابھی اس میں ایڈ کر دیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر ہے، بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے. تو ابھی ایک آئٹم باقی ہے، دہی. دہی اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا 5 منٹ کے بعد، تھوڑا اچھے سے بن جائے پھر اس میں دہی ایڈ کرتے ہیں. تو لے جی گوشت اچھے سے بن گیا ہے. ابھی اس میں ایڈ کرتے ہیں دہی. دہی کو پورے چکن میں مکس کر لیتے ہیں اچھے سے. یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دہی ڈالنے سے اور بھی اس کا اچھا ٹیسٹ بنے گا انشاءاللہ، اور کلر تو اچھا ہو ہی گیا اس کا. دیکھو بس اچھے سے بھوننا ہے، جتنا اچھا بھونیں گے اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا.